یہ دیکھیے، یہ ہے آج کی جدید ٹرین، رفتار اور کارکردگی کا ایک زبردست شاہکار۔ لیکن یہ صرف سٹیل اور طاقت کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ترقی کی ایک چلتی پھرتی علامت ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس ہموار اور تیز رفتار سفر کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہے؟ وہ کون سی نادیدہ قوتیں ہیں جن سے یہ ٹرین ہر لمحہ لڑ رہی ہوتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں دریافت کے ایک دلچسپ سفر پر لے جائے گا۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں اور انجینئرنگ کی دو ایسی اندیکھی دنیاؤں میں جاتے ہیں، ایک ٹرین کے بالکل اندر اور دوسری اس ننھے سے نقطے پر جہاں پہیا پٹری سے ملتا ہے۔ دیکھیں، ہر جدید ٹرین اصل میں دو محاذوں پر ایک مسلسل جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ ایک ہے اندرونی حرارت جو ایک آگ کا گولہ بن سکتی ہے، اور دوسری ہے بیرونی رگڑ جو فولاد کو بھی کھا جاتی ہے۔ چلے پہلے محاذ کی طرف چلتے ہیں، ٹرین کے بالکل اندر، اس کے پاور سورس میں۔ مسئلہ اصل میں بہت سیدھا سا ہے۔ جو طاقتور بیٹریاں اس ٹرین کو چلاتی ہیں وہ اتنی زیادہ گرمی پیدا کرتی ہیں کہ وہ خود ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں، اور اگر اس گرمی کو قابو نہ کیا جائے تو نتیجے بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس حالت کو کہتے ہیں تھرمل رن اوے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی چین ری ایکشن ہے جس میں درجہ حرارت بے قابو ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے اور انجام آگ یا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس شدید گرمی کا حل بھی اتنا ہی ہائی ٹیک ہے، نینو فلوئڈز۔ اس کو ایک قسم کا سپر کولنٹ سمجھ لیں جو گرمی کو جذب کرنے میں ناقابل یقین حد تک مؤثر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سپر کولنٹ عام طریقوں سے آخر کتنا بہتر ہے؟ کیا واقعی اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیں۔ یہاں بیٹریوں کو صرف پانی سے ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سرخ اور نارنجی رنگ کے حصے نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہ خطرناک ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں درجہ حرارت حد سے بڑھ رہا ہے۔ اور اب اس تصویر کو دیکھیں، فرق بالکل واضح ہے۔ یہاں انہی بیٹریوں کو نینو فلوئڈ سے ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ وہ خطرناک گرم حصے تقریباً پوری طرح غائب ہو چکے ہیں۔ رنگوں کا فرق صاف بتا رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کتنی کامیاب ہے۔ اور یہ صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، اعداد و شمار بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ نینو فلوئڈز درجہ حرارت کو تقریباً 8% تک کم کر دیتے ہیں۔ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ایک بہت بہت بڑی کامیابی ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنی دوسری جنگ کی طرف۔ اب ہم اتنا زوم ان کریں گے کہ ہم اس ایک ننھے سے مائکروسکوپک نقطے پہ پہنچ جائیں گے جہاں ٹرین کا بھاری بھرکم پہیا اس فولاد کی پٹری سے ملتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹرین پٹری پر بالکل سیدھی لائن میں نہیں چلتی، وہ ہمیشہ تھوڑا سا زگ زیگ پیٹرن میں چلتی ہے۔ اس حرکت کو ہنٹنگ آسیلیشن کہتے ہیں۔ یہی چیز اسے پٹری پر رکھتی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک نیا مسئلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی قدرتی حرکت ایک سنگین مسئلہ بن جاتی ہے، پہیوں کا گھسنا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہیا جتنا گھستا ہے، اس کی یہ زگ زیگ حرکت اتنی ہی بے ترتیب اور شدید ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ ٹیبل بتاتا ہے کہ حالات کتنے شدید ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہیے کے کنارے پر جہاں وہ ریل سے ٹکراتا ہے، دباؤ اور گرمی دونوں دگنے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ درجہ حرارت 800 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ سوچیں ذرا۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس نقصان کی اصلی تصویریں ہیں۔ یہاں پہیے پر اس زبردست رگڑ اور تھکاوٹ کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر حالات اس سے بھی خراب ہو جائیں تو فولاد لفظی معنوں میں پگھل سکتا ہے یا پٹری سے اس کی تہیں اکھڑنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک اصلی فزیکل جنگ ہے جو ہر روز پٹریوں پر لڑی جاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک پہیا گھس جاتا ہے تو ٹرین کی حرکت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہی اس پورے حصے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے، پہیے کا گھسنا صرف ایک چھوٹی موٹی خرابی نہیں ہے، یہ ایک شیطانی چکر، ایک وشیس سائیکل شروع کر دیتا ہے۔ اس گراف میں دیکھیں، جو نیلی لائن ہے وہ نئے پہیے کی ہے اور سرخ لائن گھسے ہوئے پہیے کی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ گھسا ہوا پہیا کتنی زیادہ شدت سے ہل رہا ہے، اور یہی چیز اسے مزید تیزی سے گھساتی ہے۔ اچھا، تو اب تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان دونوں کہانیوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ٹرین کے اندر کی گرمی، دوسری طرف باہر کی رگڑ۔
ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ان دونوں کہانیوں کا مقصد ایک ہی ہے، فزکس کے ان بنیادی دشمنوں یعنی گرمی اور رگڑ پر قابو پانا، تاکہ ہماری ٹرینیں زیادہ محفوظ، زیادہ تیز اور زیادہ بہتر ہو سکیں۔ تو اس پوری گفتگو سے جو اہم باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں، پہلی کہ بہترین کولنگ سسٹمز کے بغیر طاقتور الیکٹرک ٹرینیں ممکن نہیں، دوسری کہ پہیوں کی گھساوٹ کو کنٹرول کرنا سیفٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور تیسری کہ یہ وہ اندیکھی انجینئرنگ ہے جو ہمارے سفر کو محفوظ اور قابل اعتماد بناتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب ٹرینیں ہائپر سونک سپیڈز یعنی آواز سے بھی کئی گنا تیز رفتار کی طرف بڑھیں گی، تب انجینئرز کو فزکس کے کون سے نئے قانون سے لڑنا پڑے گا؟ مستقبل کی یہ جنگیں شاید آج سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہوں گی۔